الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 تیری چاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী بيتن الله تهضرون بيتن بريتدين كركون الله 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 J'adore, je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك مجداج كوكو بدلي رازاني أمرازتو الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے چند تمہیدی کلمات جو مباحثہ شاہ جہان پور کے ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کے چند چیدہ چیدہ الفاظ بطور برکت رحمت پڑھ کے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. تو جب تک میں نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کے نام سے جو عربک نشید ہے، میں اس کو ہر وقت سنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ آج کل یہ مذکر کی حیثیت اختیار کر لیا ہے۔ دیکھو کان میں وہ لوگ گانے سننے کے لیے لگا کے رکھتے ہیں نا، پوڈس ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں، تو میں اس میں ہلکی تلاوت یا اس طرح کی عربی نشید جو ہوتی ہے، یہ ہر وقت مجھے اچھا لگتا ہے، کان میں لگا رہتا ہے، کبھی تلاوت ہوتی ہے تو ہر وقت انسان مذاکرے کی صورت میں گویا کے رہتا ہے۔ تو اس مباحثہ میں جو تمہیدی کلمات اللہ تعالیٰ کی شان سے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمائے، جن میں ایک یہ ہے، یا اللہ تیری ذات پاک سب پر محیط اور سب پر غالب، سب تیرے جویاں اور سب تیرے طالب، لیکن تیری معرفت و وہم کی رسائی سے الگ، خیال کی مجال سے پرے، قیاس کی وسعت سے باہر، اس لیے تیرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہمی خداؤں کی بندگی سے دنیا کو چھڑایا، اور جو قدرتی اصول تو نے ہر انسان میں رکھ دیے ہیں ان کو شگفتہ کیا۔ تیرے کلام پاک نے ایمان بالغیب کی تعلیم دی اور تیری جانب رجوع کرنے کا ایسا طریقہ سکھایا جو فی الحقیقت ہماری بندگی اور تیری خدائی، ہمارے نقص اور تیرے کمال کے شایان شان ہے۔ یا اللہ تیرا سب سے پچھلا مگر سب سے افضل رسول جو تیرے مقدس کلام سے گویا ہوا اور جس نے تیری روشن ہدایت سے عقل کو نور، دل کو سرور بخشا، اس نے ایسا علم اور ایسی مستقیم راہ نسل انسانی کو بتائی ہے کہ جو انسان کے حق میں کامل رحمت اور اعلیٰ نعمت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کے بعد اس جلسے کے محرک جو اس رسالے کے کاتب بھی ہیں، تو وہ پس منظر میں بیان فرماتے ہیں بقول ہنود، یعنی ہندو، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ نانوتوی مولوی کیا ہیں؟ اوتار ہیں، اوتار۔ بات سمجھے؟ یہ ان کی زبان میں ایک بڑا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قطب و ابدال اور مجدد، بس جو بھی کہیے۔ غرض جب پارسال کے جلسے سے اس نواح کے عام و خاص لوگوں کے دلوں پر کیا، وہ لوگ جو جلسے میں موجود تھے، اور کیا وہ جن کو راوی صحیح ملے، یہ اثر پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے قلوب میں تو مولانا محمد قاسم صاحب کی روشن تقریروں نے نور ایمان کو جلا دے دی، اور منشی پیارے لال کی بھی آنکھیں کھل گئیں، یہ وہ تھا جس نے مدعو کیا، اور عام ہنود کی یہ کیفیت ہوئی کہ جس گلی کوچے میں مولوی صاحب نکلتے تھے تو اشارہ کر کے لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ مولوی ہے جس نے پادریوں کو بند کر دیا تھا اور پھسلتوں کو تھام لیا، اور مولوی کیا ہے؟ اوتار ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی کی آمد سے متعلق جو ہے وہ کچھ احوال وغیرہ بیان کیے، تو اس کے بعد فرمایا کہ حضرت نانوتوی میدان مباحثہ میں رجوع الی اللہ، یہ ہیڈنگ دی گئی۔ پھر آگے لکھتے ہیں حضرت نانوتوی نے ندی پر استنجا سے فراغت حاصل کی اور نوافل ادا کیے، اور نہایت خشوع
اور خضوع سے دعا مانگے. غالباً وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگی، کیونکہ یہاں 3 قسم کے مذاہب تھے، ایک عیسائی، ایک ہندو اور ایک اسلام. اور اسلام کی جانب سے جو مقرر تھے وہ حضرت نانوتوی تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر جو مناظرے ہوا کرتے ہیں، میں نے کہا یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے علوم، ان کے فضائل ترتیب نہ دیے جا سکے. یعنی آپ کی اکثر کتب یا تو کسی سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سوال ہے تو اس کا جواب ہے. جیسے سر سید احمد خان اس زمانے کا جو غامدی تھا، وہ جیسے یہ مودودی وغیرہ لوگ ہوتے ہیں نا ذہنیت کے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے جو بھی ان کے بارے میں تھا. بہرحال وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اجوبہ اربعین نامی ایک کتاب ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں جن میں ان تمام اشکالات وغیرہ کے جواب ہیں شیعہ سے متعلق. اور تصفیۃ العقائد، اس کے اندر سر سید کے وہ سوالات کہ جن کے آپ نے جوابات دیے، ان کے سوالات ہیں کوئی 2-3 صفحات پر. بڑے وہ حروف کو آگے پیچھے گھما پھرا کر روپ ڈالنے کے لیے، یوں سمجھے کہ وہ زمانہ مطلب اس طرح تھا نا. تو وہاں اس وقت اردو جو کہی جاتی تھی، بولی جاتی تھی علماء کے درمیان، تو وہ ذرا گاڑی تھی. آج تو یہ تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. حال تو یہ علماء بھی بیچارے پیچھے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. بہرحال انشاءاللہ ایک ترتیب ہے ویب سائٹ پر جو تکمیل میں ہے. حضرت نانوتوی کے علوم، جس بھائی نے جو اس کا ایک خطبات قاسمی کے نام سے، مقالات قاسمی کے نام سے جو شائع کیا ہے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تو میں حضرت نانوتوی کے علوم کو اسی کتاب پر بطور حاشیہ انشاءاللہ ارادہ ہے بیان کیا جائے گا، تاکہ یہ علوم مسلمانوں کے اندر عام ہو جائیں، اور اس کو ہر انداز سے انشاءاللہ میں سمجھانے کی آسان سے آسان تعبیر کے ساتھ میں الحمدللہ قدرت رکھتا ہوں. اور ہمارے بلکہ جو دوست احباب ہیں وہ خوب جانتے بھی ہیں. تو آگے لکھتے ہیں، الغرض میدان مباحثہ کو دیکھا تو چند خیمے استادہ تھے، مگر پادری صاحبوں کا پتہ نہیں. حیران ہوئے کہ وقت مباحثہ تو قریب آیا اور بحث کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. خیر، اہل اسلام تو خیمے کے متصل جو خاص مسلمانوں کے لیے نصب تھا، درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے. اتنے میں موتی میاں صاحب آنرری مجسٹریٹ تشریف لائے اور صاحب سلامت کر کے انتظام میلہ میں مصروف ہوئے. جب 9 بجے تب 1-2 پادری چلتے پھرتے نظر آئے. غرض 7:30 بجے کی جگہ 10 بجے خیمے میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. پھر کچھ شرائط وغیرہ جو ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے نا، وہ سب طے کیا گیا، وقت مقرر کیا گیا. تو اب معاملہ یہ تھا کہ بیان پہلے کون کرے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ حضرت نانوتوی نے غالباً پہل فرمائی ہے. دیکھتے ہیں، یاد نہیں رہا، میرے ذہن میں نہیں رہا. اس مناظرے کی جو وجہ ہے، ہنود اور عیسائی ان کی جانب سے جو 5 سوالات تھے،
ان کو ذکر کرنا تھا. اب وہ 5 سوالات کیا تھے وہ آپ دیکھ لیجئے. البتہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے اللہ کا نام لے کر بعد نماز عصر اپنا بیان شروع فرمایا. اس کو مصنف نے وعظ یعنی تمہید بلیغ کی ہیڈنگ سے ذکر کیا ہے. اس کے الفاظ سنیں. اے حاضرین مجلس، یہ کمترین بغرض خیر خواہی کچھ عرض کیا چاہتا ہے. سب صاحب بگوش ہوش سنیں. میری یہ گزارش بنظر خیر خواہی دنیا نہیں بلحاظ خیر اندیشی دین و آخرت ہے. غرض اصلی میری یہ ہے کہ وہ عقائد و احکام جن کو عقائد دینی اور احکام خداوندی سمجھتا ہوں سب حاضران جلسے کو بالاجماع سناؤ. اور اس لحاظ سے مجھ کو یہ وہم ہے کہ شاید حاضران جلسہ میری بد افعالی اور خستہ حالی پر نظر کر کے میری گزارش پر کچھ دل نہ لگائیں اور دل میں یہ فرمائیں خود را فضیحت و دیگر را نصیحت. مگر اہل عقل خوب جانتے ہیں کہ طبیب کا پرہیز ہونا بد پرہیز ہونا مریض کو مضر نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری ہر بات جو ہوتی ہے وہ آپ اس کو منسوخ کیجئے میرے اساتذہ کرام اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی جانب. تو دوسرے کا کیا نقصان ہے اگر وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ اچھی بات کروں. ظاہر سی بات ہے نا بھائی، میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں وہ ایک میرا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو تو اچھی چیز کا ہی حکم دوں گا نا. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ تم برائی کو اختیار کرو. علی ھذا القیاس منادی کرنے والے کا بھنگی ہونا حکام دنیا کے احکام قبول کرنے اور تسلیم کو مانع نہیں. اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ سنانے والا بھنگی ہے، غریب ہے یا امیر یا عام یا نواب. بھنگی کی زبان سے احکام بادشاہی سن کر سر نیاز خم کر دیتے ہیں، جبکہ حکام دنیا کے احکام کی اطاعت میں یہ حال ہے کہ احکم الحاکمین خداوند رب العالمین کے احکامات کی اطاعت میں بھی میری خستہ حالی پر نظر کیجیے. یعنی نہ تو میں دنیا کے اعتبار سے کوئی ایسا ہوں کہ کوئی مجھے اہمیت دے جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہے نا، اور نہ دینی اعتبار سے. تو یہ حضرت نانوتوی کی کیا ہے؟ کسر نفس. اس سے بھی کیا کم کہ مجھ کو بھی بمنزلہ ایک بھنگی کے سمجھیے. یعنی احکام خداوندی اگر حکام دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ اگر کسی صدر وزیر اعظم کا پیغام پہنچائے تو کس میں ہمت ہے جو انکار کرے گا، ہے نا. اور آج کل تو یہ بھنگیوں سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے. ہمارا لیڈر جو ہے اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور اس کے وزیر اگر کوئی بیان کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتا ہے، مانا جاتا ہے نا. بس یہ مثال ہے. اس سے بھی کیا کم کہ مجھ کو بھی بمنزلہ ایک بھنگی کے سمجھیے. غرض مجھ کو نہ دیکھیے، اس کو دیکھیے کہ میں کس کے احکام سناتا ہوں اور کس کی عظمت اور شان سے مطلع کرتا ہوں. غرض زمانہ وجود بنی آدم وغیرہم دو عدموں کے بیچ میں ایک زمانہ محدود ہے. اس انفصال و اتصال و آمد و رشد وجود سے نمایاں ہے کہ ہمارا وجود مثل نور زمین الی آخری. تو
اللہ تعالیٰ کی تعریف مقصود تھی. آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے تو اس مناسبت سے یہ سلسلہ چونکہ چھٹی ہے تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا نمٹا دیا جائے. تو کل تک جو بات ہوئی ہمارے آپ کے درمیان وہ یقیناً سامنے آ چکی. تو جہاں سے بات ختم کی وہیں سے بات شروع کیے دیتے ہیں.